الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 7ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے درسوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ عاشورہ ایک مکمل ثقافت اسلامی ہے، یعنی وہ آداب، وہ روایات، وہ تعلیمات جو ایک مسلمان کی جس سے ایک مسلمان کی زندگی بنتی ہے۔ اگر ہم ایک معاشرے کی اسٹڈی کریں تو اس میں جو تعلیمات تاثیر گزار ہیں، اس میں جو آداب، جو ہنر، آرٹس، اخلاقیات، یہ سب کو جو تاثیر گزار ہے جس سے ایک معاشرے کی زندگی بنتی ہے۔ حتیٰ مثلا لباس پہنا، کس طرح یہ معاشرے والے لوگ، اس علاقے والے لوگ لباس پہنتے ہیں، تو یہ بھی اس تہذیب اور فرہنگ کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اسلامی جو ثقافت ہے مکمل، اگر ہم واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں تمام تر اسلامی ثقافت نظر آتی ہے۔ خود واقعہ کربلا بھی ایک مکمل ثقافت اسلامی، اور وہ لوگ جو اس واقعے کو مناتے ہیں، امام حسین سید الشہداء کے غم میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی یہ واقعہ سبب بنتا ہے کہ وہ لوگ بھی ثقافت اسلامی کے سانچے میں آ جائیں۔ دوسرے درس میں یہ سوال کا جواب دیا گیا کہ کیسے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نواسے رسول کو شہید کیا ہوا؟ آیا یہ ایک دن کا واقعہ ہے یا نہ؟ اس کے پیچھے اسباب تھے، زمینہ کیسے فراہم ہوا، کس نے ان موقع سے غلط استفادہ اٹھایا؟ اس سوال کا جواب دیا گیا کہ وہ بنیادی عناصر، وہ زمینہ جو فراہم ہوا، سب سے پہلے نفاق کی بیماری جب امت مسلمہ میں پھیل گئی تو وہی قبیلۂ سسٹم کو تقویت مل گئی، ساتھ ایمان کمزور ہوا، بصیرت بہت کمزور ہو گئی، اور لوگ اسلامی ثقافت سے دور ہوئے۔ یہ اس سے زمینہ فراہم ہوا کہ ماویہ صفت لوگ وہ مسموم تبلیغات، شعر کے ذریعے سے، جعل احادیث کے ذریعے سے، غلط تفسیر کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ قبائل کے سرداروں کو خریدنے کے ذریعے سے، اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے خوف و ہراس پھیلانے کے ذریعے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ اس زمین سے وہ استفادہ کیا اور اسلامی تہذیب اور تمدن کو وہ پیچھے لے گئے، اسلام ناب محمدی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب مسئلہ اسلام کا آیا تو نواسے رسول حضرت امام حسین سید الشہداء نے وہ عظیم قربانی دی جس کی وجہ سے اسلام محفوظ ہوا۔ معاویہ کے عزائم خاک میں مل گئے۔ لہذا تیسرے درس میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ عظیم واقعہ اسلام کی بقا کا ضامن بنا، اس وجہ سے اسلام رہ گیا۔ عرض کر چکے ہیں کہ اسلام در حقیقت محروموں کی امید، پابرہنگان کی حمایت، استکبار سے نفرت، استقلال، عزت، یہ کہ کبھی بھی کافر ہم پر مسلط نہ ہو، یہ وہ روح اسلام ہے جس میں تقرب کے لیے انسان کو چاہیے کہ عبادات پر بھی توجہ دے۔ اس کے بعد چوتھے درس میں ہم اس پر آئے کہ چونکہ یہ عظیم واقعہ اسلام کی بقا کا ضامن ہے، اسی لیے یہ واقعہ تحریفات سے محفوظ رہا۔ قرآن کی تفسیر میں تحریف کی گئی،
رسول خدا کی زندگی کو، حتیٰ مثلا رسول خدا جو تمام مسلمانوں کے سامنے 5 وقت جو نماز پڑھتا تھا، وضو کرتا تھا، لوگ دیکھتے تھے وضو کے پانی جو ہے تبرکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جس پانی سے وضو کرتا تھا اس پانی کو وہ لیتے تھے تبرک کے لیے، لیکن پھر بھی حتیٰ وضو میں بھی اتنا اختلاف ہے، اور رسول خدا کی زندگی میں ہی جھوٹ، کذب باندھا کیا، لیکن اس تمام کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فقط کربلا کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی قداست کی وجہ سے تمام تر تحریفات سے محفوظ رہا۔ تمام متفق ہے اس پر کہ امام حسین سید الشہداء نے فقط اور فقط اسلام کے لیے قربانی دی، اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دی۔ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، جس سے اسلام محفوظ رہا، اسلام بچ گیا، تو ہمیں اس قربانی کو اور اس عظیم واقعے کو تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ تب جو ہے 5ویں درس میں ہم آئے کہ ہمیں چاہیے تاکہ پھر ایسا واقعہ رونما نہ ہو، لوگ وہ زمینہ فراہم نہ ہو کہ مویا صفت لوگ اس زمینہ سے، اس در حقیقت بستر سے، اس زمینہ سے اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف اسلام کو شعار بنائے، اسلام کو نابودی کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ موقع نہ ملے۔ لہذا 5ویں درس میں ہم آئے کہ ہمیں عاشورائی ثقافت پر توجہ دینی چاہیے۔ عاشورائی ثقافت جو کہ اس مکمل طور پر ایک اسلامی ثقافت ہے، اس کو عام کرنا چاہیے۔ عام کرنے کے لیے 5ویں درس میں اور ساتھ 6ٹھے درس میں، دونوں درسوں میں یہ عرض ہوا کہ ہمیں جذبہ قاسم جب تک ہمارے جوانوں میں جذبہ قاسم نہ آئے، تب تک وہ روح اسلام ہمارے وجودوں میں نہیں آئے گی۔ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے کہ ایک مسلمان جوان کا جذبہ کس طرح ہو، در حقیقت اس کا وجود، اس کی روح اس طرح ہو کہ تمام اسلام کے لیے تڑپ رہے۔ موت اس کے لیے اصل سے شہد سے لذیذ تر ہو۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ہم اپنے جوانوں کو یہ جذبہ دیں، تو پھر یقیناً کوئی کافر، کوئی استکباری ہم پر غالب نہیں ہوگا، ہمیں شکست نہیں دے گا۔ 6ٹھے درس میں اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں کہ کیسے مثلاً اسلامی انقلاب دشمنوں کے گزندوں سے، دشمنوں کے دسیسوں سے محفوظ رہا، اور کس طرح اس انقلاب نے ترقی کی کہ یہ جذبہ قاسم تھا۔ اس جذبے نے، اس بسیجی جذبے نے، اس قاسمی جذبے نے، حضرت قاسم کے جو جذبہ ہیں، اس نے اسلام کو محفوظ کیا، اس نے انقلاب کو محفوظ کیا۔ لیکن 5ویں درس کے آخر میں آئے تھے، ہم نے یہ بھی کہا کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جذبہ تو داعش والی بھی رکھتے ہیں، دوسرے بھی، وہ بھی تو خود کو قربان کر دیتے ہیں، انتحاری حملہ انجام دیتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، وہ بھی تو موت سے نہیں ڈرتے۔ اس کے لیے میں آ جاتا ہوں عاشورائی ثقافت کا ایک اور حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے، وہ یہ ہے کہ اس جذبے کے پیچھے ایک معرفت ہو، خدا کے دین کی پہچان ہو، خدا کے دین کے راہبر کی پہچان ہو،
کس کے کہنے پر آپ یہ قربانی دے رہے ہیں؟ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ کیوں یہ قربانی دے رہے ہیں؟ جان ایک ہے۔ محمد مومن طاق امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی تھا۔ ابو جعفر محمد مومن طاق، چونکہ یہ کوفے میں ایک بازار تھا، ادھر اس کی دکان تھی، وہ طاق کا علاقہ کہلاتا تھا اس بازار کو، اس لیے اس کو مومن طاق سے اس کو لقب دیا جاتا ہے، جس کے بہت سارے مناظرے ہیں ابو حنیفہ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کے مناظرے بڑے معروف ہے۔ آپ اسلامی کتب میں، مناظراتی کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت حاضر جواب انسان تھا کہ حضرت زید نے میرے پاس کسی کو بھیجا، کہا حضرت زید امام زین العابدین کا فرزند، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھائی، کہا یہ آپ کو بلاتے ہیں۔ مومن طاق نے کہا کہ میں حضرت زید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت زید نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آیا آپ میری بات مانو گے؟ آپ کی مجھ سے محبت ہے؟ مومن طاق نے کہا میری جان قربان ہو تجھ پر، کیوں نہ ہو آپ سے محبت، ضرور آپ سے محبت ہے، آپ کے باپ سے بھی محبت ہے، آپ کے بھائی محمد باقر سے بھی محبت ہے، علیہم آلاف و تحیت وطن۔ کہا اگر ہمیں ضرورت ہو جائے اور ہم آپ کو بلائیں تو آپ ہماری آواز پر لبیک کہیں گے؟ مومن طاق نے کہا کہ کس کے لیے مجھے بلاتے ہیں؟ کہا میرا ساتھ دے، میں قیام کرنا چاہتا ہوں بنی امیہ کے خلاف۔ مومن طاق نے کہا آیا آپ نے امام اپنے زمانے کے امام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے اس قیام کے لیے اجازت لی ہے؟ چونکہ میرے پاس یہ ایک ہی جان ہے، یہ جان فقط اور فقط زمانے کا جو ولی ہے اسی کے لیے ہے۔ اگر وہ مجھے کہیں کہ یہ جان قربان کرے اور میں نے اس سے پہلے یہ جان آپ کے حکم پر قربان کی ہے تو پھر میں اس کو کیا جواب دے دوں؟ لذا میری یہ جان یہ میری نہیں ہے، یہ میرے زمانے کا جو ولی ہے یہ اسی کے لیے ہے۔ وہ اگر کہے، وہ مجھے کہے کہ امام حضرت زید کا ساتھ دیں تو پھر تو اس صورت میں نور علی نور ہے، لیکن اگر وہ مجھے منع کرے تو یہ ایک جان ہے، یہ فقط ہے امام کے لیے، یہ ہے خدا کے لیے، میں کیسے تیرے کہنے پر اس کو قربان کروں؟ بہرحال یہ مفصل واقعہ ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ اس کے بعد باب الحجت میں موجود ہے یہ واقعہ۔ کچھ سال کے بعد میری ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ تمام جو میرا مباحثہ ہوا تھا حضرت زید کے ساتھ، یہ تمام تر مباحثہ میں نے سنایا۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپ نے بہت درست جواب دیا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ یہ جان ہے، یہ خدا کی امانت ہے۔ اگر یہ خدا کی امانت ہے انسان کے پاس، انسان کو چاہیے کہ یہ خدا کے فرمان پر، خدا کے ولی کے فرمان پر اس جان کو خدا کے حوالہ کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ جب ہم اس طرح اگر سوچیں گے تو تب ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آنا چاہیے کہ میں کس کے کہنے پر یہ قربانی دے رہا ہوں؟ کیوں یہ قربانی دے رہا ہوں؟ یا دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہوں؟ جو مجھے قربانی کا کہہ رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی پیچھے کون ہے؟
یہ جان تو خدا کی امانت ہے. خدا کے ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ خدا کے دین کے لیے وہ ہمیں حکم دے اس جان کو فدا کرنے کے لیے. آپ اس کی اہمیت اس سے لگائیں کہ حضرت علی اکبر جس کے متعلق امام حسین سید الشہداء نے فرمایا جب میدان جنگ کے لیے وہ میدان جا رہے تھے جنگ کے لیے کہ پروردگار گواہ رہیں کہ میں ایسے فرزند کو جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں جو شبیہ ترین انسان تھے آپ کے رسول کے ساتھ، خلقاً و خلقاً و منطقاً. خلقاً خلقت کے حوالے سے بھی، خلقاً اخلاق کے حوالے سے بھی. خب رسول خدا کے متعلق قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب آپ بہترین اخلاقیات کے مالک ہیں، بہترین اخلاقیات. یعنی علی اکبر کے اخلاقیات، شبیہ ترین انسان رسول خدا کے ساتھ اخلاقیات میں علی اکبر تھے، اخلاق عظیمہ کے مالک تھے. ومنطقاً منطق کے حوالے سے بھی رسول خدا کے متعلق قرآن میں ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کی توصیف یوں فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب وحی کے بغیر لبگشائی نہیں کرتا. تو یقیناً جو شبیہ ترین ہو رسول خدا کے ساتھ اس کی منطق درست منطق ہوگی، اس کی بات، اس کا کلام سراسر درست ہوگا. علی اکبر ایسا تھے. خوب ایسے عظیم انسان ہماری روایات میں جس کو تعالی تلو امام قرار دیا ہے، وہ عاشور کے رات اپنے بابا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ جب حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ کل جنگ ہونے والی ہے اور تاکہ جو ہے میں بھی اپنے باپ کو حوصلہ دوں کہ میں بھی ہوں، اس حوالے سے پوچھا کہ بابا آیا ہم حق پر ہے یا نہیں؟ الاسنا علی الحق، یہ جو کل ہم لڑیں گے ہم حق پر ہے یا نہیں؟ یہ جو میں جان دے رہا ہوں یہ حق کے راستے میں دے رہا ہوں یا نہیں؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ علی اکبر. علی اکبر کا مقام بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، خلقاً خلقاً منطقاً اشبہ برسول اللہ، جو ہر حوالے سے شبیہ ترین ہے، یعنی عالم فاضل جو تمام دین سے آشنا ہو تب تو وہ رسول خدا کے ساتھ منطقاً شبیہ تر ہو سکتا ہے. جو دین خدا سے آگاہ نہ ہو وہ کیسے رسول خدا کے ساتھ منطقاً شبیہ ہو سکے؟ اس کا کلام کیسے رسول خدا کی طرح ہو؟ اس کے اخلاقیات کس طرح رسول خدا کی طرح ہو؟ یعنی ہم تمام دین سے آشنا ہے تب تو اس کا کلام، اس کی منطق رسول خدا کی طرح ہے، اور تمام دین پر عامل بھی ہے تب تو اخلاقیات میں رسول خدا کی طرح ہے. خوب پس تمام دین سے آگاہ، تمام دین پر عامل، کہ در حقیقت ہم اس کو عصمت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی جس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عملی طور پر معصوم ہے. بالکل وہی عقیدہ جو معتزلہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے متعلق رکھتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں وہ واجب العصمت ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ واجب العصمت نہیں، یعنی عقلی طور پر جو عقلی دلیل قائم ہو اس کی عصمت پر. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ معتزلی ابن ابی الحدید فرماتے ہیں، لیکن عملاً تمام سراسر زندگی میں وہ معصوم تھے. تو میں بھی عرض کرنا چاہوں کہ اس کلام کو اگر ہم دیکھیں حضرت علی اکبر پر اگرچہ عقلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی عصمت پر، لیکن عملی طور پر اگر ہم اس کلام کو دیکھیں تو اس کلام کا مفاد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب علی اکبر اس طرح تھے. خوب ایسی شخصیت امام حسین سے جنگ کے متعلق پوچھ رہی ہے
کہ میرے بابا یہ جو ہم لڑیں گے ہم حق پر ہے یا نہیں، الاسنا علی الحق، جان دینا ہے کس کے لیے دے رہا ہو، کس کے کہنے پر دے رہا ہو۔ ثقافت عاشورائی یعنی یہ انسان یہ سوچے، جذبہ شہادت ہو، جذبہ موت ہو، جذبہ سربلندی دین ہو، یہ ہو، لیکن یہ جو جذبہ ہے دین کے لیے آپ جو لڑ رہے ہیں، دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کے لیے معلوم ہو کہ میں کس کے رکاب میں لڑ رہا ہوں، کیوں لڑ رہا ہوں، کس سے لڑ رہا ہوں۔ یہ تمام سوالاتوں کا جواب آپ کے لیے پہلے سے حل ہو، تب جو ہے آپ عاشورائی ثقافت کے مالک ہوں گے، عاشورائی ثقافت کے وارث ہوں گے۔ خوب تو حضرت علی اکبر کو امام حسین سید الشہداء نے جواب میں فرمایا، میرے فرزند ہم ضرور حق پر ہے۔ تب دیکھیے حضرت علی اکبر کا جواب کہ بابا جب ہم حق پر ہے، تیرے رکاب میں ہیں، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر آ جائیں، جس طرح ایکسیڈنٹ میں انسان مر جاتا ہے، جیسے جس پر ناگہانی حملہ ہو جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے مثلا، یہ موت آ جاتی ہے، یا میں خود جو ہے میدان جنگ میں نکلوں، پھر ہر صورت میں سعید ہوں، میں کامیاب ہوں، فائز ہوں، جب میں حق پر ہوں۔ بس سب سے پہلے حق کی معرفت۔ حضرت علی اکبر سب کو جانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے عاشورائی ثقافت کو دوسروں تک پہنچائے، بعد والوں کے لیے عذر نہ رہے، طالبان کے لیے، داعش کے لیے، ان جیسے لوگوں کے لیے بعد میں عذر نہ رہے، حجت نہ رہے، کہ وہ قیامت کے دن کہے ہم نے قربانی دی ہے دین کے لیے، کس کے کہنے پر دی، کیوں دی، کس کے ساتھ لڑے، کیوں لڑے۔ یہ تمام جوابات پہلے حل ہو، لہذا دین میں بصیرت اول قدم ہے، اس کے بعد جذبہ قاسمی دوسرا قدم ہے۔ لیکن پہلے آپ کی خدمت میں جذبہ قاسمی کی، چونکہ وہ فرہنگ عاشورا، ثقافت عاشورائی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابھی جو ہے یہ بصیرت عاشورائی، عاشورائی ثقافت میں حق اور حقیقت سے آگاہی سب سے اول قدم ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ میں حق پر ہوں، دو حق پر ہوں، اور یہ کہ جس کے رکاب میں لڑ رہا ہوں، جس کے حکم پر لڑ رہا ہوں، وہ کون ہے، یہ بھی بہت مہم ہے، چونکہ جان ایک ہے، وہ مومن تقوی والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اگر یہ جان آپ کسی اور کے کہنے پر آپ یہ جان دیں، تو شاید ایک وقت آ جائے اس زمانے کے امام کو، اس کے نائب کو آپ کی جان کی ضرورت پڑ جائے، اس کو پھر کیا، آپ کی جان تو ختم ہو گئی ہے، آیا پھر آپ کا وہ درجہ رہے گا؟ حتی حضرت زید کیوں نہ ہو، بہت دقیق ہے، امام کا فرزند ہے، صاحب فضیلت ہے، مفسر قرآن ہے۔ حضرت زید وہ عظیم انسان تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے خروج کر رہے تھے، قیام کر رہے تھے، تو جناب ابو حنیفہ جو ہے نے اس کا بدرکہ کیا، اس کے ساتھ چلے گئے، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ بہرحال پھر بھی مومن طاق، اور دوسرے میں یہی فرق تھا کہ مومن طاق نے کہا میری یہ جان قربان ہو اللہ کے راستے میں، یہ خدا کی امانت ہے، یہ فقط اور فقط اللہ کے لیے اور اللہ کے ولی کے لیے ہے، یہ میری جان، وہ مجھے کہیں میں اصلا پوچھوں گا نہیں، یہ جان قربان کر دوں گا۔
تو بس بہت مہم ہے کہ انسان یہ جان جو دے رہا ہے، یہ جذبہ جو موجود ہے، یہ جذبہ کس راستے میں استعمال کر رہا ہے، کس کے کہنے پر، آیا اس کے پاس شرعی حجت ہے یا نہیں، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے یا نہیں، کون آپ کو کہہ رہا ہے. یہ بہت مہم نقطہ آغایوں عاشورائی ثقافت میں. یہ اول قدم یہ ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ عاشورائی ثقافت سے مزین ہو، اس کی زندگی میں عاشورائی ثقافت آ جائے، عاشورائی تعلیمات آ جائیں، عاشورائی اخلاقیات آ جائیں، عاشورائی آداب آ جائیں، عاشورائی ہنر آ جائے. پہلا قدم یہ ہے کہ وہ حقیقت سے اس کا سروکار ہو، حقیقت سے اشنائی ہو، اور یہ کہ وہ اپنے ولی کے حکم پر قربان ہو. اگر کسی انسان کے وجود میں یہ بصیرت، کسی انسان کے وجود میں بھی اگر یہ بصیرت آ گئی، حقیقت سے اشنائی آ گئی، اپنے زمانے کے امام کو پہچانا، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ، اور ہمیشہ کے لیے اس جان کو امام اپنے زمانے کے امام سے نذرانہ کیا، تو یہ عاشورائی ثقافت ہے. دین خدا کے لیے، اللہ کے لیے، پروردگار تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے ولی کے حکم پر، تیرے ولی کے نائب کے حکم پر میں یہ جان دے رہا ہوں. یہ عاشورائی ثقافت ہے. بس جذبہ اشد ضرورت ہے اس کی، لیکن اس سے پہلے یہ آگاہی، یہ معرفت. کربلا ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک الگو ہے، ایک سرمشق ہے. وہ سرمشق اس حوالے سے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس عاشورائی ثقافت کو عام کریں. لہذا اگر ہم عام کریں گے تب ہم کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے. وہ لوگ جو دین سے آگاہ ہے، دین کے راہبر اور ولی سے آگاہ ہے، دین پر قربانی کے لیے آمادہ ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ نے اس انسان کو خلق کیا، اس انسان کی خلقت میں حقیقت کی جستجو، حقیقت کے تلاش ڈالی ہیں کہ آپ حقیقت کو ڈھونڈیں، حقیقت کی طرف چلے جائیں. یہ انسان کی خلقت کا حصہ ہے. اس لیے انسان کو سب سے پہلا سوال جہاں بھی اس نے قدم اٹھانا ہے یہ کہ حق پر ہوں یا نہیں ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام لوگوں کو متنبہ کیا، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. اسی طرح حسین بھی حق کے ساتھ ہیں اور حق حسین کے ساتھ. حق ولی کے ساتھ ہیں، ولی حق کے ساتھ ہیں. ولی کا ہر قدم حق ہے. الحق منکم وفیکم ومنکم والیکم. بہت عجیب تعبیر ہے زیارت جامعہ. بس میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حق سے آشنا ہو، حقیقت سے آگاہ ہو، ہم حقیقت کی پہچان کریں اور پھر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ولی کے یا ولی کے نائب کے حکم پر خدا کے راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں. یقیناً تب اگر ہم اس حالت میں ہوں گے، ہمارے ہاں یہ جذبہ ہو، ہماری یہ حالت ہو، تو سمجھے کہ ہم عاشورائی ثقافت کے وارث ہیں. اگر یہ معرفت، یہ بصیرت اور یہ جذبہ نہ ہو تو سمجھے کہ ہم عاشورائی ثقافت سے بہت دور ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشورائی ثقافت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.